الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سال سائل بعذاب واقع، پوچھا ایک پوچھنے والے نے بعذاب واقع، واقع ہونے والے ایک عذاب کے بارے میں. یا سوال کرنا کہ مانگنے کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، یعنی ایک مانگنے والا عذاب مانگ رہا ہے. للکافرین لیس لہ دافع، کوئی اس کو کافروں سے پرے ہٹانے والا نہیں ہوگا. من اللہ ذی المعارج، کیونکہ وہ بلندیوں والے زینوں والے اللہ کی طرف سے ہوگا. تعرج الملائکۃ والروح، چڑھ کر جاتے ہیں فرشتے اور روح الیہ فی یومن، ایک ایسے دن کانا مقدار ہو، جائیں گے ایک ایسے دن کانا مقدار ہو 50,000 سنہ، کہ جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی. فاصبر صبرا جمیلا، تو اے نبی آپ صبر کیجئے اچھا صبر. انہم یرونہ بعیدا، یہ یقیناً اس کو دور دیکھ رہے ہیں. ونراہ قریبا، اور ہم بڑا قریب دیکھ رہے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل، جس دن ہو جائے گا آسمان تیل کی تلچھٹ کی مانند. وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ہو جائیں گے رنگی ہوئی دھنی ہوئی اون کی مانند. اگر آپ نے کسی پینجے کی دکان کبھی جانا ہوا ہو تو روئی جو ہے وہ اڑ رہی ہوتی ہے، اور جہاں جو پرانے سویٹرز وغیرہ ہیں وہ ان سے وہ روئی بنائی جاتی ہے. وہاں دیکھیں گے تو وہ چونکہ کلرڈ سویٹرز ہوتے ہیں تو وہ روئی جو ہے وہ ملٹی کلرڈ ہوگی. تو پہاڑ جو ہیں وہ بھی بنیادی طور پر ملٹی کلر ہوتے ہیں اندر سے. میں نے نوٹ کرایا تھا کہ جب نیا نیا موٹر وے بنا تھا اور پہاڑ کاٹے گئے تھے تو صاف وہ دھاریاں یعنی سرخ، کالی، براؤن، یہ دھاریاں وہاں پر آپ کو کئی ساری نظر آتی تھیں. اب وہ اگر وہ ریزہ ریزہ ہوگا تو وہ ریزے جو ہوں گے وہ ملٹی کلر ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی جگری یار کسی جگری یار کا پرسان حال نہیں ہوگا، اس کا حال نہیں پوچھے گا. یعنی آپا دھاپی پڑ جائے گی، نفسی نفسی پڑ جائے گی، ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا. یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. یعنی آپ کا کوئی ملنے والا عزیز آپ کو سامنے نظر آتا ہے اور مصیبت میں ہوتا ہے تو آپ فوراً بھاگ کے اس کے پاس جاتے ہیں. یعنی کوئی کسی جگہ کوئی حادثہ پیش آئے تو ایک جو صاحب مروت انسان ہے وہ جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں کوئی واقف کار نہ یہاں پر پڑا ہوا ہو. وہاں کیا ہوگا؟ جگری یار سامنے نظر آ رہے ہوں گے مصیبت میں، لیکن لا یسأل حمیم حمیما، کوئی جگری یار کسی جگری یار کو نہیں پوچھے گا. یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، خواہش کرے گا مجرم کے کاش کہ وہ فدیے میں دے دے اس روز عذاب سے بچنے کے لیے. کس کو؟ اپنے بیٹے کو. وصاحبتی، اور اپنی بیوی کو. یعنی اس دنیا میں سب سے عزیز کون ہوتا ہے؟ بیٹا. نمبر 2 پر بیوی، اس کے بعد ہے اور اپنا بھائی. وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنے قریب ترین خاندان، سارے رشتہ دار جو اسے پناہ دیا کرتے تھے. آج وہ کہے گا کہ مجھے میرا بس چلے تو میں اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو اور سارے رشتہ داروں کو آج میں دے دوں کہ ان کو پکڑ لو اور مجھے بچا لو. ومن فی الارض جمیعا، اور سب کے سب زمین میں رہنے والے سارے لے لو، ساروں کو جھونک دو جہنم میں. ثم ینجیہ، اور پھر اس طرح وہ اپنے آپ کو بچا لے. کلا، ہرگز نہیں. انہا لظا، یقیناً وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزاعۃ للشوا، جو گوشت پوش کو بھون کر رکھ دے گی. تدعو من ادبر وتولی، جو پکار کر بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے ادبر وتولی، پیٹھ پھیری ہوگی اور منہ موڑا ہوگا حق سے. وجمع فعوا، اور مال جمع کیا ہوگا اور اس کو سینچ کے رکھا ہوگا. ان الانسان خلق ہلوعا،
یقیناً انسان بڑا تھردلا واقع ہوا ہے. ان الانسان لخلق ہلوا، یقیناً انسان بڑا تھردلا واقع ہوا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جب اسے تکلیف آتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، وہ مارا گیا اور لٹیا گیا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب اسے خیر ملتا ہے، مال آتا ہے اس کے پاس، منوعا، تو اسے روک کے رکھتا ہے، بخل کا مظاہرہ کرتا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نمازیوں کے. یعنی بالکل اس کے ریپلیکا جو ہے سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات، وہاں ہیڈنگ ہے قد افلح المومنون، اور اس کے بعد ساری تقریباً یہی صفات. وہاں مومن فلاح پا گئے، یہاں کہا رہا جا رہا ہے کہ انسان تھردلا ہے، تنگی آتی ہے شور مچاتا ہے، اور مال ملتا ہے تو بخل کا مظاہرہ کرتا ہے، سوائے نمازیوں کے. تو یہ دونوں کو اکٹھا کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ جو اوصاف آگے زیر بحث آئیں گے ان میں کیا ہے؟ دیانتداری ہے، وعدے کی پاسداری ہے، سچی گواہی دینا ہے، عفت و پاک بازی کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، اور اپنا مال جو ہے وہ غریبوں مسکینوں کو سائلوں کو دینا ہے. یہ سارے کام غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں. یعنی یہ سارے مومن کے اوصاف بھی ہیں اور غیر مسلم کے اوصاف بھی ہو سکتے ہیں. لیکن مومن کی پہچان 5 وقت کی نماز. آپ کسی غیر مسلم کمیونٹی کے اندر رہتے ہوں جہاں اکثریت غیر مسلموں کی ہے، آپ بھی پینٹ پہنتے ہیں، ٹائی لگاتے ہیں، آپ بھی وہاں جاب کرتے ہیں، وہ بھی جاب کرتے ہیں. آپ کے شکل و شبات سے آپ ایشین تو محسوس ہوں گے، اور جو زیادہ غور سے دیکھنے والا ہے وہ یہ بھی پہچان لے گا کہ آپ پاکستانی ہیں. یعنی ہمارے فیچرز اور انڈینز کے فیچرز اور بنگلہ دیشیوں کے فیچرز اور سری لنکن کے فیچر ایک ہی جیسے ہیں. ادھر بھوٹان وغیرہ سارے جو ہیں یہ سارا انڈین سب کانٹیننٹ اور اس کے ارد گرد کے، پھر تھوڑا سا ادھر چلے جائیں تو پھر افغانستان. لیکن غور سے دیکھیں تو رنگت کا فرق ہے. سری لنکا میں کمپلیکشن بہت ڈارک ہے، بنگلہ دیش میں اس سے کم ڈارک ہے، انڈیا میں پھر نارمل سی مکس ہے، پاکستان میں آئیں گے تو نسبتاً رنگ گورا ہو جائے گا، افغانستان کی طرف جائیں گے تو پھر بہت یہاں سرخ و سفید رنگت جو ہے وہ ہو جائے گی. فیچرز آلموسٹ سیم ہیں، لیکن پہچان کیا ہوگی مومن کی؟ اگر آپ 5 وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کمیونٹی کا ہر شخص آپ کو پہچانے گا کہ آپ مسلمان ہیں. اسی طرح یعنی آپ کے چہرے پر داڑھی ہو اور مونچھیں تراشی ہوئی ہوں، یعنی ویسے داڑھی جو ہے وہ سکھوں کو بھی ہوتی ہے، یہودی جو آرتھوڈاکس یہودی ہیں ان کو آپ دیکھیں تو آپ پہچان نہیں سکتے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے کہ ایف اللحا وقص و شوارب، داڑھیوں کو چھوڑو اور مونچھوں کو تراشو، آپ اس طرح اپنی داڑھی کو بڑھائیں گے اور مونچھوں کو تراشیں گے، دنیا کے جس کونے میں بھی جائیں گے مسلمان آپ کو پہچانے گا. ایک دفعہ میں سفر پر تھا ایمسٹرڈیم ایئرپورٹ پر، تو سیکیورٹی کے لیے میں نے اپنا بریف کیس جو ہے وہ اٹھایا اور رکھنے کے لیے، تو وہاں جو آدمی کھڑا تھا اس نے مجھے پکڑ لیا، کہتا ہے السلام علیکم بردر. کیسے پہچانا اس نے؟ یعنی اس نے میری شکل سے پہچان لیا کہ میں مسلمان ہوں. تو نماز جو ہے بندہ مومن کی پہچان ہے، اور مونچھوں کے بغیر مونچھیں تراشی ہوئی ہو اور داڑھی بڑی ہوئی ہو، یہ بندہ مومن کی پہچان ہے. تو یہاں جنہیں وہاں پر مومن کہا گیا تھا سورہ مومنون کے آغاز میں، انہی کو یہاں پر مسلین کہا جا رہا ہے. الا المصلین، سوائے نمازیوں کے. الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں میں کنسسٹنٹ ہوتے ہیں. یعنی فصلی نمازیں نہیں پڑھتے، جیسے وہ فصلی بٹیرے ہوتے ہیں نا کہ صرف رمضان آیا تو نمازیں پڑھی، نہیں. الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں میں دوام اختیار کرتے ہیں، کنسسٹنٹ ہوتے ہیں اپنے نمازوں میں، ہمیشہ پڑھنے والے. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور ان کے مالوں میں متعین حق ہوتا ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے اور ہیو ناٹ کے لیے. یعنی ہیو ناٹ تو پھر بھی ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن سائل کا حق جو ہے وہ ہمیں بڑا ناگوار گزرتا ہے. لیکن ہمارا اپنا خیال ہے، لیکن رب العالمین کا اپنا فیصلہ ہے. فیصلہ کس کا چلے گا، میرا یا آپ کا، یا
رب العالمین کا، وہ سائل کو حق قرار دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ بڑا اہم حق ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا کہ یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، جبکہ میں نے گناہ کیے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے نہیں بڑے بڑے کیے ہوئے ہیں، تو کیا میں حقدار ہوں گا؟ عدل کا تقاضا کیا ہے کہ اگر میں نے گناہ کیے ہیں تو آئی شوڈ بی پنش فار دیم۔ پھر میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کروں گا کہ مجھے معاف کر دے؟ اللہ تعالیٰ کل کو مجھے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا ایک سوالی تیرے پاس آیا تھا، میں نے بھیجا تھا، تم نے اس کو تو انکار کر دیا تھا۔ ہماری جو پرانی روایت ہے، ہمارے بزرگوں کی، اسے آپ یاد کیجئے، جو ذرا بڑی عمر کے لوگ ہیں میرے جیسے، انہیں یاد ہوگا کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ کسی سائل کو نہ دینا ہو تو اس سے معافی مانگا کرتے تھے، بابا معاف کرو، اماں معاف کرو، بھائی معاف کرو، بیوی معاف کرو۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ تمہارا مجھ پر حق تو ہے لیکن سوری میں تمہیں تمہارا حق دے نہیں رہا، مجھے معاف کر دو۔ اب کیا ہے؟ اللہ بھلا کرے، مجھ سے کیوں مانگنے کے لیے آئے؟ تو بہت واضح الفاظ لکھ لیجئے گا اس کو لوح قلب پر، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں متعین حق ہوتا ہے مانگنے کے والے کے لیے بھی اور ہیو ناٹ کے لیے بھی۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو سچا قرار دیتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جس دن مجھے یہ خیال آ گیا کہ بس میں تو بخشایا ہوں، میں بہت نیک ہو گیا ہوں اور اب میرے جہنم میں جانے کا کوئی امکان نہیں، اس دن سے میری گمراہی کا آغاز ہو۔ یہ بات پلے باندھ دیجیے۔ جب شیطان ہمیں جفا مار لیتا ہے تو پھر ہمیں وہ سب اچھا دکھاتا ہے کہ تیرے بغیر تو جمع ہی کوئی نہیں۔ وہ بلکہ ایک لطیفے کا واقعہ، ایکچوئل واقعہ ہے لیکن ہے لطیف واقعہ، کہ پرانی بات ہے، آج سے کوئی 10 سال 12 سال پرانی بات ہے۔ تنظیم اسلامی کی شورا کا، مرکزی شورا کا اجلاس تھا، میں بھی وہاں حاضر تھا۔ میرے والدین حیات تھے اور بڑے بھائی کے ہاں وہاں لاہور میں مقیم تھے، تو درمیان میں ظہر عصر کے درمیان وقفہ تھا۔ اگست کا مہینہ تھا، برسات کا موسم تھا، اور برسات کے موسم میں سورج بادل آنکھ مچولی کھیلتے رہتے ہیں۔ یہاں بارش ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں نہیں ہو رہی ہوتی، وہ 100 فٹ کے فاصلے پر دھوپ نکلی ہوتی ہے اور یہاں سایہ ہوتا ہے اور بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میں پیدل چلا جا رہا تھا لاہور کی ایک سڑک پر، تو میں نے محسوس کیا کہ میرے اوپر بادل کا سایہ ہے اور وہ سایہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ بڑا مزہ آیا مجھے، بلیو می۔ تو بس مجھ پر وہی آنے والی ہی تھی، تو مجھے خیال آیا کہ کوئی چکر ہی نہ ہوئے، تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی، فوراً میرے اوپر دھوپ آ گئی۔ شیطان سایہ کیے ہوئے تھا میرے اوپر، یعنی مجھے اس غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے کہ تو بڑا نیک آدمی ہے۔ جب بھی شیطان آپ کو جفا مارے گا، یاد رکھیے گا، وہ آپ کو نیک بتائے گا کہ تم بہت نیک آدمی ہو، یہ زمین یہ آسمان یہ شاید تمہارے بل پہ چل رہے ہیں۔ کہ جتنے بھی لوگ یہ مہدی کا دعویٰ کرنے والے، نبی کا دعویٰ کرنے والے، مسیح موعود کا دعویٰ کرنے والے، آپ ان کی ہسٹری کو دیکھیں، یعنی اس دعوے سے پہلے وہ واقعتاً نیک لوگ ہوتے ہیں، یعنی ابو ایوریج وہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں، نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، لیکن پھر وہاں انہیں شیطان جفا مارتا ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں قرآن مجید میں، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، وہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ لیکن وہ ایسے طریقے سے آتا ہے جیسے حضرت آدم و حوا کے پاس آیا، دوست بن گیا ان کا، مبارکباد دی ان کو کہ ماشاءاللہ جی مبارک ہو، آپس میں وہ مخلوقات ہو گئے ہیں، اور ساتھ ہی کنفیوژن پیدا کر دیا۔ لیکن فرشتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تم سے بہتر نہیں؟ اپنی شکل بدل سکتے ہیں، ود ان نو ٹائم دے کین ٹریول فرام ہیئر ٹو دیر، آگا چکر۔ تو شیطان سے دوستی کریں گے تو وہ ہمیں گمراہ کرے گا۔ اور جب بھی یہ خیال آئے کہ میں نیک ہو گیا ہوں، ایک میری نصیحت، میں بھی دعویٰ دار نہیں ہوں کہ میں بہت نیک آدمی ہوں، لیکن بہرحال آپ لوگ مجھے سننے کے لیے آئے ہیں، تو میں آپ کو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں،
کہ جب بھی خیال آئے کہ آپ نیک ہو گئے ہیں، بس ایک کام کر لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، آپ کو اپنے بیسیوں نہیں ہزاروں گناہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے، اور پھر وہ سارا جو امیزمنٹ پیدا کی تھی شیطان نے، جو آپ پر غلاف چڑھایا تھا، وہ انشاءاللہ اتر جائے گا، اور آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی اصلیت معلوم ہو جائے گی۔ اور جب اصلیت پتہ چلے گی تو پھر تکبر کا کوئی سوال نہیں، عجب کا کوئی سوال نہیں، انسان ہوا سے زمین پر آ جائے گا۔ کہ شیطان جو ہے قرآن مجید میں جہاں بھی تعوذ کا حکم ہے، واحد کے صیغے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان۔ جب بھی قرآن پڑھو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ضرور حاصل کر لیا۔ اما ینزغنک من الشیطان نزغ، سورہ حامیہ سجدہ میں، جب بھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی چوک لگے، واحد کے صیغے میں حضور سے کہا ہے فاستعذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن حاصل کرنا، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی اتنی ضرورت تھی، تو پھر مجھے اور آپ کو کتنی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود سے پروٹیکٹ کر کے رکھے، تبھی ہماری کوئی عافیت ہے ہمارے لیے، ورنہ ہم مارے جائیں گے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، ان عذاب ربهم غیر معمول، یقیناً ان کے رب کا عذاب بے خوف کرنے والا، نچنت کرنے والا نہیں ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں اور ملک یمین کے، فإنہم غیر ملومین، ایسا کرنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ملک یمین لونڈیاں، یعنی بیوی سے تو نکاح کیا جاتا ہے، آزاد عورت آزاد ہوتی ہے، اس کا چوائس ہوتا ہے، اس سے نکاح کیا جاتا ہے، لیکن جو آپ کی لونڈی ہے اس سے نکاح کا ڈھونک نہیں رچایا جاتا، اس لیے کہ اس کے پاس اختیار تو ہے نہیں نہ کرنے کا، وہ غلام ہی کیسا جس کے پاس نو کرنے کا اختیار ہو۔ غلام تو اپنے آقا کے حکم کا پابند ہوتا ہے، لیکن ایز لانگ ایز وہ آپ کو نون ہے کہ آپ کی ملکیت ہے، تو جیسے آپ ان کو باقی ضروریات فراہم کرتے ہیں، انہیں کھانے کو دیتے ہیں، پینے کو دیتے ہیں، اسی طرح ان کی ایک ضرورت جو ہے وہ سیکس ہے، اس کو پورا کرنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی عورت آپ کے کلوز کانٹیکٹ میں رہتی ہے فار اے لانگر پیریڈ، تو آج نہیں تو کل آپ کا دل اس پر آئے گا، whoever is she، آپ کے محرم رشتوں میں سے نہیں، یعنی ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھانجی، بھتیجی، نانی، دادی، نواسی، پوتی، یہ کیا ہے؟ یہ محرم رشتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو عورت بھی آپ کے کلوز کانٹیکٹ میں ہوگی، وہ آپ کی کزن ہو، آپ کی بیوی کی بہن ہو، اس کی کزن ہو، آپ کے دوست کی بیوی ہو، آپ کے دوست کی بیٹی ہو، یا آپ کی ملازمہ ہو، آج نہیں تو کل آپ اسے السلام علیکم لیں گے۔ وہ فنچلے ماؤتھ لنڈن میں نے زور کی نماز کے بعد ان آیات کا درس دیا، تو پردے میں خواتین پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو وہاں ایک نو مسلمہ خاتون، ہانگ کانگ چائنیز، وہ بھی تھی۔ ان کے شوہر شام کو آ کر اکثر میرے ساتھ مغرب و عصر کے درمیان، جب میں نے ان آیات کا درس دیا اور یہ بات کہی، شام کو آج میرے پاس مسکراتے ہوئے داخل ہوئے، وہ کہتے ہیں my wife was very furious. She asked me, when Sulaiman was born and my sister was here, did you have any persuasion for her? مجھے مسکراتے کہتے ہیں I had to lie to her. حقیقت جو ہے جتنی جلدی انسان ریئلائز کر لے اتنی اس میں آگے ہو۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن انسان اپنے دربار میں آگے، اور خاص طور پر وہ عورت جو آپ کو سرو کر رہی ہے، اور آن ٹاپ آف دیٹ آپ نائس آدمی ہیں۔ اگر آپ بڑے سخت گیر آدمی ہیں، بات بات پر ڈانٹ رہے ہیں تو خطرہ کم ہے، لیکن آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، آپ کی نوکرانی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ اس کو ڈانٹتے نہیں، اسے کہتے چلو کوئی بات نہیں، اب وہ اور زیادہ آپ کی شکر گزار ہوگی، اور زیادہ وہ آپ کے سامنے بچھے گی، اور پھر اور زیادہ وہ آپ کے لیے فتنہ بنے گی۔ تو یہ بات جو ہے وہ مسلمان خواتین کے سمجھنے کی ہے
یاد رکھیے گا، نوکرانیاں لونڈیاں نہیں ہیں، ان کے ساتھ سیکس کی اجازت نہیں ہے، وہ آزاد عورتیں ہیں، شوہر والیاں ہوں یا کنواریاں ہوں یا بیوہ ہوں، وہ آزاد عورتیں ہیں، ان کے ساتھ سیکس کی اجازت نہیں ہے۔ لونڈیاں، اللہ کا فضل ہے نظام ختم ہو گیا، ہم نہیں جانتے کہ لونڈی کیا ہوتی تھی، لیکن بہرحال لونڈی ہوتی تھی، جیسے غلام ہوتے تھے لونڈیاں بھی ہوتی تھی۔ تو اصل میں یہ مسلمان خواتین کو سمجھنی چاہیے بات کہ وہ اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو خود سرو کریں، خواہ وہ کسی دین کے کام کے لیے بھی نکلیں گی اور اپنے شوہر کو نوکرانی کے حوالے کر کے جائیں گی تو پھر وہ چند چڑھیں گے، صرف اس لیے کہ وہ دین کے کام کے لیے باہر گئی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حقائق حقائق ہوتے ہیں، ہمارے لیے عافیت اسی میں ہوتی ہے کہ ہم حقائق کو آنکھیں کھول کر دیکھیں اور پھر اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ تو والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، پس ایسا کرنے پر ان پہ کوئی ملامت نہیں۔ یعنی آپ سن رہے ہوں گے تو آپ کو دلی دل میں محسوس ہو رہا ہے یار بڑی پیاری گل ہے، ملامت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 10 ازواج تھیں اور ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سٹیٹس پر برقرار رکھا ہے، اور ان سے بطن ان کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا ابراہیم بھی عطا کیا تھا، جو بیویاں حضرت خدیجہ سے ملنے والے بیٹے تھے ان کی طرح وہ بھی بچپن میں فوت ہو گیا۔ تو اگر کوئی ملامت والی بات ہوتی تو پھر کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہ کیا ہوتا، آپ نے کیا ہے، معلوم ایسا محسوس بھی ہو تو فوراً ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے میرے دل میں بھی یہ خیال کیوں آیا کہ یہ کوئی قابل ملامت بات ہے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ہاں جو اس سے زیادہ چاہیں گے وہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ، اور وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ، اور وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی سورہ مومنون میں کیا تھا، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں کہ کوئی نماز فوت نہ ہونے پائے۔ یہاں کیا ہے، اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں کہ نماز کا کوئی رکن فوت نہ ہونے پائے، پراپرلی سجدہ کرنا، پراپرلی رکوع کرنا، پراپرلی قوما کرنا، جلسہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو باغات میں ہوں گے عزت کے ساتھ رہتے ہوئے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو کیا ہو گیا ہے نبی لوگوں کو، ان لوگوں کو جو انکار کر رہے ہیں، قبلک مہطعین، کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا لالچ رکھتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ وہ داخل کیا جائے گا نعمتوں والی جنت میں؟ کلا نووے انا خلقناہم مما یعلمون، یقیناً ہم نے انہیں پیدا کیا اس چیز سے جسے وہ خود جانتے ہیں، ایک گندے پانی کی بوند سے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم، کہ یقیناً ہم قادر ہیں اس پر کہ بدل کر لے آئیں بہتر لوگ ان سے۔ وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہیں ہم ایسا کرنے سے عاجز۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، تو اے نبی چھوڑیے ان کو کہ وہ غرق رہیں، منہمک رہیں اپنے کھیل میں، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں اپنے اس دن کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا ڈرائے جا رہے ہیں۔ یوم یخرجون من الاجداث، جس دن وہ قبروں سے نکل کر دوڑے جا رہے ہوں گے، سرعان دوڑے جا رہے ہوں گے، کانہم الی نصب یوفضون، اس طرح کہ یہ مقابلے کے لیے متعین کردہ نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہوگا وہ دن جس سے انہیں ڈرایا جا رہا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ